اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا، جس الہ نے، جس معبود نے، جس خالق نے، جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر عزت بخشا، پاک و صاف ہو کر نماز پڑھنے کا قابل بنایا، اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے۔ ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز سے بھی غافل ہیں، پھر ان غافلین میں ہم اور آپ ہو جاتے ہیں۔ ذرہ ذرہ، پتا پتا، یہ عالم کے اندر جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یہ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے نفع بخش، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمت ابھی اسی وقت نازل نہیں ہے، اللہ کی نعمت اس وقت بھی تھی جب ہمارا وجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے ہمارے وجود کو بخشا۔ بند چادر میں تین چادروں کے اندھیرے میں رکھ کر، نہ کھانا نہ پانی نہ دانا، اللہ نے اس ماں کے تین چادروں کے اندر ہمیں سانس میں دیا، اور ماں کے اس آنت سے اللہ نے ہمیں غذا بھی عطا فرمائی۔ بندے کا وجود نہیں تھا تو اللہ نے وجود بخشا، جب وجود بخشا تو محتاج تھا، بے سہارا تھا، بے آب و یار، بے مددگار تھا۔ اللہ نے اس کو ماں کی ممتا، باپ کی شفقت سے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ اس وقت سے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو مل رہی ہیں، جن دن کا اجالا ہو، رات کا اندھیرا ہو، صبح کا سہانا وقت ہو، شام کا ٹھنڈا وقت ہو، دوپہر میں سورج کے ڈھلنے کا وقت ہو، موسم کے تبدیل ہونے کا وقت ہو، بچپن ہو کہ جوانی ہو کہ بڑھاپا ہو، غم ہو کہ خوشی ہو، اچھا ہو کہ برا ہو، سو رہا ہو کہ جاگ رہا ہے، ہر حال میں اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھ پہ تو آج کل نعمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، جو بولنے کی طاقت اللہ نے اس کو دی وہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو سر کے اوپر بال اللہ نے اس کو دیے، مردہ ہوا چند دن ہو گئے تو بال جسم سے خود بخود نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو اس کے سر پر، اس کے آنکھوں پر، اس کے ابروز پر، اس کے جسم پر اللہ نے وہ بال کو صحیح سلامت رکھا۔ یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جن آنکھوں سے وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جن کانوں سے وہ سن رہا ہے یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جن دانتوں سے وہ چبا رہا ہے یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس زبان سے کلام کرتا ہے،
جس زبان سے گفتگو کرتا ہے، جس زبان سے بات کرتا ہے، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس ناک کے ذریعے سے سانس لیتا ہے، ہوا لیتا ہے، ہوا کو چھوڑتا ہے، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے دل و دماغ سے باتوں کو سمجھنے کی کیپیسٹی ہے، باتوں کو سمجھنے کی طاقت ہے، باتوں کو سمجھنے کی وسعت اللہ نے اس کو دی، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو دل کے دھڑکنے کی وجہ سے یہ جسم زندہ ہے، تابندہ ہے، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ انگلیاں اپنی اشارے میں لگی ہوئی ہیں، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جن قدموں سے چل کر ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر اللہ نے جو رزق دیا ہے اس رزق کو ہاضمے کا ذریعہ بنایا، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر انسان کے پیٹ میں غذا نہ جائے تو بھی پریشان، جانے کے بعد باہر نہ نکلے تو بھی پریشان، تو آسانی سے غذا بھی ہضم کرتا ہے، آسانی سے غذا ہاضمے کے ساتھ نکالتا ہے، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس زندگی پر، جس موڑ پر، جس موقع پر، جس میدان میں لا کر اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ذہن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو آگے آنے والے دنوں کے مراحل کو، آگے آنے والے زمانوں کے احساس کو سمجھنے، آگے آنے والے مستقبل اور فیوچر کو سمجھنے کی اللہ نے انسان کو طاقت دی، وسعت دی۔ وہ ذہن اللہ نے اس کو عطا فرمایا کہ جو بات سن رہا ہے اپنے دل و دماغ سے سننے کی طاقت اللہ نے اس کو دی۔ وہ ذہن اللہ نے اس کو عطا فرمایا جو پچھلے زمانے میں اس کے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں، جو واقعات رونما ہوئے ہیں، جو کچھ اس نے دنیا سے سیکھا، ماں باپ سے سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا، اپنے پڑھانے والے معلم اور مربی حضرات سے سیکھا، اپنے بڑوں سے سیکھا، اپنے رہبروں سے سیکھا، اپنے مشفقوں سے سیکھا، اپنے علماء اکابرین مشائخ صحابہ سے سیکھا، انبیاء سے سیکھا، جبرائیل سے سیکھا، خدا سے سیکھا، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہی ذہن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، یہ ذہن پچھلے زمانے کا بھی کام کرتا ہے، موجودہ زمانے کا بھی کام کرتا ہے، آگے آنے والے دنوں کا زمانے کی وہ سوچ، وہ فکر، وہ تڑپ، وہ لگن، وہ جستجو کے لیے بھی ذہن کام کرنے کی اللہ نے وہ طاقت دی، اللہ نے وہ وسعت دی، اللہ نے وہ پاور اس کو عطا فرمایا ہے، یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو نعمتیں اللہ نے دی اس کا تو اظہار تشکر کرے، جو نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی اس کا تو اظہار خیال کرے، جو نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی اس پہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے انگنت نعمتیں عطا فرمائی اور نعمتیں لگی رہی، ہم سوئے، سو بھی گئے، ہم غافل بھی تھے، کسی وجہ سے ہم کوما میں بھی چلے گئے، لیکن نعمتیں اللہ کی اس کے ساتھ شامل حال تھیں۔ مر گیا تو اس کے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہیں، اس کے اولاد کے عمل کی وجہ سے اس کے لیے نیکیاں اور ثواب کا ذریعہ وہ نعمت اللہ کی ابھی وہ شامل حال ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہم عطا فرمائی، جس رب نے، جس خالق نے یہ دعویٰ کیا قرآن کریم کے اندر کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا، میں تمہارا پالنے والا، میں تمہیں دینے والا، میں تمہیں نوازنے والا، میں تمہیں عنایت کرنے والا، محبت ڈالنے والا دلوں میں، میں انصاف کرنے والا، میں دینے والا، میں لینے والا، میں عزت میرے ہاتھ میں، ذلت میرے ہاتھ میں، پھر تم دنیا داروں سے ڈرتے کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک ہر چیز پہ طاقت رکھنے والا تو اللہ ہے، ہر چیز پہ پاور رکھنے والا تو اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا تو اللہ ہے۔ جب یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا گمان ہے، ہمارا توکل ہے
ہمارا بھروسہ ہے، اللہ نے حکم دے دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہمارا یقین ہے، ہمارا گمان ہے، لا الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں مگر وہی الا اللہ جو معبود ہے ہم سب کا، اس پر ہمارا یقین ہے، کھلانے والی پلانے والی طاقت دینے والی زندہ رکھنے والی ذات وہی اللہ ہے، جس کو معبود کہا گیا، جس کو الہ کہا گیا، جس کو رب کہا گیا، جس کو خالق کہا گیا، جس کو مالک کہا گیا، وہ ایک ہی ہے، لیکن ہزاروں صفتوں والی وہ ذات خدا کی ہے، ہزاروں صفات اس کے اندر موجود ہیں، ہزاروں خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، ہزاروں رحم و کرم اس کے اندر موجود ہیں۔ اس خدا کے ہم پر بے شمار احسانات، اس خدا کے ہم پر کروڑوں نعمتیں، پھر خدا کے لیے ہم اور آپ، جس نے بے وجود کو وجود بخشا، جس نے گمنام کو نام دیا ماں باپ کے ساتھ، جس نے اندھیرے سے ظلمت سے تاریکی سے نور کی طرف لایا، گمراہی سے نکال کر اچھائی کی طرف لایا، گمراہی سے نکال کر خوبی کی طرف لایا، اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے اس دین پر، اگر ہم اس دین کی حفاظت کا سامان نہ کرتے نہ بناتے ہیں، اللہ فرماتے پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نماز پڑھ کر، تم قرآن پڑھ کر، تم دین پر چل کر ہم پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب الفیل والوں کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ ہم تو وہاں پہ پرندوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی ہم نے حفاظت کی ہے، گمنام پرندوں کے ذریعے سے ہم نے حفاظت فرمائی، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ہم نے حفاظت فرمائی ہے، جن کے پنجوں میں، جن کے چونچ میں چھوٹی سی چھوٹی کنکریاں، نمی کنکریاں، اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے دشمن کو صفایا کر دیا اور اپنے گھر کی ہم نے حفاظت فرمائی۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی طرح ہم قرآن کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کتاب قیامت تک ہے اور یہ کتاب ہمیشہ برقرار رہے گی، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے واضح اعلان بیان فرما دیا کہ یہ میری کتاب ہے اور میرا بھیجا ہوا کلام ہے اور اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، اور جو اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگا رہتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال، ہماری طاقت، ہماری جاہ، ہماری دولت، ہماری شہرت، ہماری عزت، ہماری نفس پرستی، ہماری انا، ہماری کانا، ہمارا تکبر کی وجہ سے اگر ہمیں فخر ہے، اللہ فرماتے قارون کون سا مال لے کر واپس آیا، فرعون کون سا مال لے کر واپس آیا، نمرود کون سا مال لے کر واپس آیا، ہود اور صالح کی قوم بڑے بڑے چٹانوں پر اپنے گھروں کو تعمیر کرنے والی وہ قوم کون سا مال لے کر ہمارے پاس آئی؟ ارے خزانے تو ہم نے بنائے ہیں، یہ زمین کو ہم نے بنایا، یہ آسمان کو ہم نے بنایا، یہ کائنات کو ہم نے بنایا، تمہیں ہم نے پیدا کیا۔ جس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ خود مردہ آج بھی پڑا ہوا ہے مصر کے میوزیم میں۔ اگر تم قرآن کی عبادت کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ اعزاز ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو ہم نے پہلے یہ دعویٰ کر دیا قرآن کریم کے اندر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے رکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پہلے ہی صفحے میں، پہلے ہی پنے میں، پہلے ہی آیتوں میں بیان کر دے کہ یہ کتاب بالکل سچی ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ بخاری سے لے کر چھوٹی چھوٹی رسالیں اردو کتابوں تک، کسی مربی نے، کسی مصنف نے، کسی رائٹر نے یہ دعویٰ نہیں کیا اس میں یہ غلط بھی نہیں ہے
سب نے یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، نقطوں کی غلطی ہو سکتی ہے، حروف کی غلطی ہو سکتی ہے، سیٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے، صفحات کے الٹ پلٹ میں غلطی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں اگر غلطی ہو تو ہمیں اطلاع کرتے، ہم اس اگلے ایڈیشن میں ہم اس کی تصحیح کر لیں گے، اس کو صحیح کر لیں گے۔ لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں یہ بات کو واضح کر دی، الف لام میم، اللہ نے بیان فرما دیا جس طرح تم مجھے دیکھے بغیر ایمان لے آئے ہو، میرے جنت اور دوزخ کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے ہو، میرے فرشتوں کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے ہو، آخرت کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے ہو، قبر کے نظارے کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے ہو، اسی طرح تم اس قرآن کریم کے حرف با حرف کو ترجمہ سمجھنے سے پہلے اس کتاب کو، اس کے حروف کو، ان کے صورتوں کو، ان کے رکوع اور ان کے سجدے والی آیتوں پر یقین کرنا ہوگا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، الف لام میم پہ کوئی رکتا نہیں، کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا، قرآن کریم کی آیت ہے اور آگے تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی آیتوں میں بیان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے دعوے کے طور پہ بیان فرمایا، مثل سورہ، اگر تم اس قرآن کریم جیسی ایک سورت پیش کر سکتے ہو تو لا کے بتاؤ۔ انسان اپنی عقل سے کیا کیا دعوے نہیں کرتا، انسان اپنی عقل سے دیوانہ رہ کے کہتا ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ کبھی کبھی راستوں میں چلتے ہیں، ٹریفک پولیس کی جگہ جو پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں، نفسیات کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے ہاتھ دکھاتے ہیں، اب وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹریفک پولیس والا۔ جس کو عہدہ ملتا ہے وہ کیا کیا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہوں سب سے بڑا ہوں۔ اور دنیا نے دعویٰ بھی کیا، لوگوں نے دعویٰ بھی کیا۔ کیا نمرود نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا؟ دعویٰ کرنے والے چلے گئے، اسلام زندہ ہے، کلمہ زندہ ہے، انبیاء کا پیغام زندہ ہے، آسمانی کتاب زندہ ہے۔ اصل میں جب ہم اپنے لوگوں کو اپنا نہیں سمجھتے، اپنے رشتہ داروں کو اپنا نہیں سمجھتے، اپنے عزیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی کا نہیں بناتے۔ اگر یہ آج گھر کے بڑوں کی بات کا انکار کر دے، کل کو محلے کے امام و خطیب کی بات کا بھی انکار کرے گا۔ کل اگر امام و خطیب کی بات کا انکار کر دے، اس کے بعد بھی اولیاء کی بات کا بھی انکار کرے گا۔ اگر یہ اولیاء کی بات کا انکار کرا تو پھر وہ صحابہ کی بات کا بھی انکار کرے گا۔ اگر وہ صحابہ سے انکار کرا تو وہ نبوت سے بھی انکار کرے گا، اور نبوت کے انکار کے بعد پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا، جس ماحول میں انسان پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جس ماحول میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا اپنے بڑوں کے ساتھ رویہ صحیح نہیں، اس کا اپنے بڑوں کے ساتھ معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی بد دعائیں یا ان کی تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ یا ان کے بھائی بہن یا ان کے بڑوں کی مدد کو چھین لیتے ہیں، تو بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے رفتہ 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 وہ خدا کے حکم کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اگر اس کی بدتمیزیاں، اگر اس کی اناپن اگر بڑھتے جائے گی، یہاں تک کہ وہ اسلام کے دائرے سے بڑھتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔
یہی معاملہ ہوا ہے خبیث کا. اور اس کو کسی کتے سے تشبیہ دینا بھی کتوں کی نسل نے بھی برداشت نہیں کیا. اور اس کو کسی خنزیر سے تشبیہ دینا بھی خنزیر کی نسل نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا. اور اس کو کسی شیطان سے تشبیہ دینا بھی شیطان کی قوم نے بھی اس کا انکار کر دیا. ہم نے خدا کا کب انکار کیا؟ ہم نے نبی کا کب انکار کیا؟ ہم نے قرآن کا کب انکار کیا؟ ہم نے نماز کا کب انکار کیا؟ بس ہم بھٹکاتے ہیں لوگوں کو اپنے اعمال سے، لیکن کبھی ہم نے انبیاء کا انکار نہیں کیا. اگر کوئی ناموس رسالت، اگر کوئی شان نبی پر، شان صحابہ پر گستاخی کرتا ہے، عظمت قرآن پہ گستاخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں سے اس کا جواب دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کبھی کسی نے انگلی اٹھائی، اللہ نے خاموشی کا اظہار نہیں کیا، خاموشی کا معاملہ نہیں بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کسی نے گالی دی، ابو لہب نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی رحمت اتنے غضب پہ آ گئی ہے، اللہ کا جلال اتنا آ گیا ہے، عرش بھی ہلنے لگا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے، جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، جس نے نبی کی شان میں توہین کی، جس نے نبی کو گالی دیا تھا، جس نے نبی کو اللہ بلا کہا تھا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے مکمل صورت نازل کر کے قرآن پاک کا حصہ بنا کر، ایمان والوں کا حصہ بنا کر، ایمان والوں کے دلوں میں جگہ بنا کر، قیامت تک آنے والے ایک ایک بچہ، ایک ایک اولاد، ایک ایک انسان، مرد مومن اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے دلوں کے اندر اللہ نے عظمت نبی کو جگایا، عظمت محمد مصطفیٰ کو جگایا، نبی سے عشق سے وابستے کو جگایا کہ نبی کی عفت، نبی کی عزت، نبی کی پاک دامنی پر سورت کا پڑھنا بھی تمہارے لیے ثواب. وہ میرا کلام ہے. اللہ نے جواب دیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہلاک تو ہوگا، تیری نسل ہوگی. پورے غیظ و غضب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار فرمایا. کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کیونکہ حالات حاضرہ میں ہندوستان کے اندر ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یقیناً جو نعمت اللہ نے ہمیں ذہن سے عطا فرمائی ہے، اس ذہن سے ہمیں ماضی کو بھی دیکھنا ہے، پاسٹ کو بھی دیکھنا ہے، پچھلے زمانے کو بھی دیکھنا ہے، پریزنٹ کو بھی دیکھنا ہے، ان فیوچر کو بھی دیکھنا ہے، حال اور مستقبل کے زمانے کو بھی دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہ ان باتوں سے ہمیں جذبات میں آ کر ہم روڈوں پہ نکل جائیں گے اور اس کی شان کے خلاف، جس نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف جس نے لب کشائی کی اور اس کے لیے قتل کیا، اس کے فلاں فلاں ہم نے آوازیں اور نعرے لگائے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. بس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ شیطان نے بھی اس بات کو نہ کبھی گوارا نہیں کیا، کتوں کی نسل نے بھی اس بات کو کبھی گوارا نہیں کیا. اگر گستاخ رسول کو کتا کہا گیا تو کتا بھی کہے گا میں نے کب نبوت کا انکار کیا جو مجھ سے تشبیہ دے کر تم نے اس کو گالی دی. کسی بھی صف میں وہ شامل نہیں ہے. جیسے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، سمندر نے بھی قبول نہیں کیا، آسمان نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، دنیا کی کوئی مخلوق نے اس کو قبول نہیں کیا اپنے اندر دفن کرنے کے لیے. اللہ نے بے یار مددگار اس کی لاش کو چھوڑا. آج بھی مصر کی میوزیم کے اندر اس کی لاش بڑی بھری پڑی ہے اور نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے قیامت سے پہلے اس کی لاش خود بخود گلتے رہے گی، گلتے رہے گی. کچھ انگلیاں ختم ہو گئی، اس کی مصنوعی انگلیاں بنا دی گئی ہیں. خدائی دعویٰ کرنے والا، خدا کا انکار کرنے والا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا
نہ زمین والوں کو قبول ہے، نہ آسمان والوں کو قبول ہے، نہ خدا کی مخلوقات کو قبول ہے۔ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی علماء کے سلسلے میں گستاخ رسول، جس نے پہلے تو یہ دعویٰ پیش کیا کہ 26 آیتوں کو میں نے نکال کر قرآن کو صحیح طریقے سے لکھا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے، اس کے معجزات کو سمجھنے کے لیے آسان دلیل یہ ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں قرآن کے علاوہ جس کے پہلے صفحے کی پہلی آیت یا پہلا جملہ برابر پوری دنیا کے اندر ہو۔ یہ ناممکن ہے، یہ اعزاز صرف اللہ نے قرآن کو دیا۔ اگر ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، تو پوری دنیا کے اندر بھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے۔ اس ملعون کمبخت نے پہلے قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کا دعویٰ کیا۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر تحریف کرنا، نبی کی شان میں گستاخی کرنا، عظمت صحابہ کے شان میں گستاخی کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا وہی کر سکتا ہے جن لوگوں نے اپنے گھر سے اس کو اپنا نہیں سمجھا، جن کے پیچھے اس کے بڑوں کی بد دعائیں ہیں، اس لیے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس نے 26 آیتوں کا انکار کیا، اس کے بعد اپنے قرآن کریم کو ترتیب دے کر کہا کہ یہ اصل قرآن ہے، اس کو تقسیم کر دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کی وجہ سے اس کے اوپر ایسی لعنت ماری، ایسا عذاب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہ آج قرآن ہی کا انکار کر بیٹھا۔ ایک عجیب نقطہ ہے، ایک عجیب موڑ پہ آ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آواز اگر اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا آواز کیا اٹھائیں گے، حکومت ان کی ہے، خزانے ان کے ہیں، طاقت ان کی ہے، آواز نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، خاموشی اختیار کر رہے ہیں، ورنہ سستی شہرت اس کو دینے کے برابر ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو دشمن کو موقع ملے گا کہ مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو گئی، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چند سال پہلے ایک زمانہ وہ تھا کہ دنیا کے کسی ڈنمارک علاقے کے اندر، جس کا نام لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، اس زمانے میں جب ایک اخبار نے گستاخی کی نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو ہے کارٹون کی شکل میں اس نے پیش کیا، تو پوری دنیا کے مسلمان، غیر مسلم، اسلام سے محبت کرنے والے اپنے بیگانے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محمود ایاز کی طرح سب باندھ کر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ اس کو مجبور ہونا پڑا اپنے بیان کو، اپنی غلطی کو اعلان کر کے واپس لینے کے لیے، ہم یہاں بیٹھ کر اس کو مجبور کر دیے۔ آج یہ وسوسہ و خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو آواز اٹھایا تو اسی کو دبایا جائے گا، اسی کو غلط کیسوں میں پھنسایا جائے گا، تو آواز ہم کیسے اٹھائیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پیغام دیا ہے، اور بڑا عجیب معاملہ، جو 360 بتوں کو ماننے والے، غور سے سننا نوجوان حضرات، 360 بتوں کو ماننے والے اگر ایک حکومت بنا سکتے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے کیا اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کر سکتے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ دو میں اختلاف ہوتا ہے، ایک میں اختلاف کبھی نہیں ہوتا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دو خدا بنا لیے تو دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، نظام درہم برہم ہو جائے گا، دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، دو صدر نہیں ہو سکتے، پھر دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ 360 خداؤں کو ماننے والوں کی حکومت بن گئی، ایک خدا کے نام پر مر مٹنے والے آج تک ایک صف میں نہیں ہیں۔ غور طلب ہے بات، سوچنے والی بات ہے۔ آخر وہ کون سی انا ہمارے اندر آ کر بیٹھ گئی ہے، جس انا کی وجہ سے شیطان جو فرشتوں سے زیادہ علم و
تھا، جو زاہد تھا، عابد بھی تھا، تقوی والا بھی تھا، آدم سے پہلے پیدا ہوا، لیکن اللہ نے آج اس کو ملعون میں رکھ دیا، لعنتی میں رکھ دیا، شیطان اور ابلیس کا نام رکھ کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے اوپر لعنت برسی۔ جب بھی قرآن پڑھنے والا بچہ، معصوم بچی، نوجوان بوڑھا آدمی قرآن پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس پر لعنت بھیجتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ ملعون صرف انا کی وجہ سے ہوا، ابلیس صرف اپنی انا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج اپنے اندر کی وہ انا کو ہٹا دیں گے تو ایک بننا آسان ہو جائے گا۔ فرعون کی پورے علاقے کے اندر طاقت تھی، موسیٰ علیہ السلام تنے طرح کیسا انہوں نے اپنا مقابلہ کیا ہے۔ خدا کی ذات پر، خدا کی طاقت پر، خدا کے کلام پر، نبی کی نبوت پر ہمارا پورا یقین ہے۔ پوری دنیا اگر اسلام دشمن بن جائے، ایک اکیلا اللہ کہنے والا ہوگا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ صبح صادق کی طرح سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ صبح کا سورج نکلنا اگر یقینی ہے تو خدا کا وعدہ بھی یقینی ہے۔ اور خدا نے فرمایا، اور زمین پر جب تک ایک بھی اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا، اس روئے زمین کے نظام کو میں اپنے برقرار رکھوں گا، سورج کو اپنی جگہ برقرار رکھوں گا، چاند کو اپنی جگہ برقرار رکھوں گا، اور اسلام کو اپنی جگہ برقرار رکھوں گا۔ اتنا بڑا پیغام قرآن کا، اتنا بڑا پیغام فرمان کا، اتنا بڑا پیغام خدا کا ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر کمتری اور کہتری اگر ہے تو وہ ہماری اور آپ کی انا کی وجہ سے، اور اپنی شریعت کو ہم اپنے اعمال سے حفاظت نہیں کر رہے۔ اپنی شریعت کو ہم نے بیان بازی تک محدود کر دیا، دعوے دار تک محدود کر دیا، عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں ہم دنیا کے اندر۔ وقت کی رنگدامنی ہے، مزید باتیں اگلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پھر دوبارہ علماء کی میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں کیا داعی عمل کیا جانا چاہیے، وقفے اور ہر علاقے کے اندر، ریاست میں اور اضلاع میں، دیہاتوں کے اندر بھی جس خبیث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے خلاف فرائض درج کرائی جا رہی ہیں، ہر جگہ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، اور جتنی طاقت، جتنی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور ہم بہترین طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ تحفظ رسالت کے لیے ہم اپنے شریعت کا پابند ہو جائیں گے تو یہ خود دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پوری مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ پوری مجلس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے القاب سے نام سننے کے بعد اگر ہم درود نہیں پڑھیں گے، اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کے ذریعے سے لعنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جبرائیل نے کہا اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس نے محمد رسول اللہ کا نام سنا اور درود نہ بھیجا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات اٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تحفظ شریعت اور اللہ تحفظ رسالت کے بارے میں جو چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، ہر دور کے اندر، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، تقریباً ممالکوں میں، چاہے وہ اسپین کا علاقہ ہو یا اندلس کا علاقہ ہو یا عرب کا علاقہ ہو یا عجم کا علاقہ ہو، جب بھی قوم اپنے دین، اپنے عمل، اپنے اتحاد میں کمی پائی گئی، تب اس قوم کے اندر بگاڑ آتا گیا، توڑ آتا گیا، اختلافات بڑھتے گئے، امت بکھرتی گئی۔ اس کے بعد پھر نتیجہ یہ ہوا کہ امت اصل سبق سے محروم ہو گئی، خدا کی وحدانیت کے ایک صف کے دائرے میں آنا بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اس زمانے کے اندر بھی لوگوں نے اپنے دین کو بھی بھلا دیا، اپنے اتحاد کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے اپنی دولت کیا، اپنی جان کیا، مسلم ممالک جس کو کہا جاتا تھا وہ علاقے ختم ہو گئے۔
تو اسی لیے خدا را تحفظ رسالت کے لیے ہر نوجوان، ہر مرد مومن، ہر مرد مومنہ اس بات کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، فیصلہ کر لیں، طے کر لیں اپنے اندر خدا و رسول کی شریعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے خدا نے جو سودا قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ جان، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کے اندر ہم کبھی ضائع ہونے نہیں دیں گے، تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنے اعمال کے لیے، اپنے اتحاد کے لیے تیار کریں گے، تیار رکھیں گے، تو انشاءاللہ دشمن انگلی اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ وہ قوم ہے جو ایک اذان پر پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ وہ قوم ہے جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے یا سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ ساری قوم اسی امام کی اتباع کرنے والی ہے، اس قوم کو ہم چھیڑ نہیں سکتے، یہ وہ قوم ہے جو کسی کو چھیڑتی نہیں، اگر چھیڑے تو بھی چھوڑتی نہیں، یہ خیال ہمارے اعمال سے ان کے اندر آنا چاہیے، ہمارے تحفظ شریعت سے ان کے اندر آنا چاہیے، ہمارے اتحاد، ہمارے اتفاق سے پیغام ان تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے لیے، اس کے اثرات، اس کے برکات کے لیے ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہمارے اپنے والدین، اپنے بڑے، اپنے محلے کے بڑے ذمہ دار ان لوگوں کا ادب احترام کرنا سیکھیں، بڑوں کا جتنا ادب احترام کریں گے اللہ ہماری باتوں پہ اتنا وزن پیدا کرے گا، اگر ہم بڑوں کا ادب احترام کرنا چھوڑیں گے دنیا ہم سے ڈرنا بھی چھوڑ دے گی، خدا کی نصرت، خدا کی طاقت بھی ہم سے چھوٹ جائے گی، اس لیے اپنے بڑوں کا سب سے پہلے خیال اور پاس و لحاظ رکھیں، پھر اللہ کی نصرت، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کی آیت پھر ہم پر مصداق ہوگی، اللہ کی مدد بھی ہم پر شامل حال ضرور ہوگی، اسی لیے کامیابی سے پہلے اس بات کا ارادہ کر لیں کہ تحفظ رسالت کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے ہم اپنے آپ کو پہلے تیار کریں گے، بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ، بڑوں کی رہبری میں، بڑوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہر دور میں، ہر زمانے میں وہ امت کامیاب رہی جو بڑوں کے نقش قدم پر چلتی رہی، وہ امت تباہ و برباد ہو گئی، بے یار و مددگار ہو گئی جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو ٹھکرایا، اپنے بڑوں سے انکار کیا اور بڑوں سے منہ درازی کی، اللہ نے ان کو نیست نابود فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو شریعت کا محافظ بنائے، مساجد کا محافظ بنائے، قرآن کا محافظ بنائے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدجال. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه يذل من هو عليك تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أجرنا من النار. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کا معاف فرما. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا کارساز نہیں. اے اللہ ہمارا پالنہار نہیں. تو ہی خالق ہے، مالک ہے، رب ذوالجلال ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے.
اے اللہ رحمت للعالمین کے طریقے پر چلنے کے توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے ہماری جان، ہماری مال، ہمارے تن من دھن کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ایمان کی اپنے عمل سے حفاظت کرنے والا بنا، اپنے ایمان کی اپنی اولاد کے علم و عمل سے حفاظت کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم دوسروں پہ کیا انگلی اٹھائیں جو ہم خود شریعت کے پابند نہیں، نماز کے پابند نہیں، جھوٹ اس کے اندر ملوث ہیں، ناپ تول میں کمی ہمارے اندر قباحت بھری ہوئی ہے، انا تکبر ہمارے اندر ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے والا بنا۔ اے اللہ جب ہماری اصلاح ہو جائے گی تو ہمارے ہر کام کو تو قبول کرے گا۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا فرما، اختلافات سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجدوں میں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ غیر مسلم جو 360 بتوں کو مانتے ہوئے انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کر لی، ہم ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے والے، ایک حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ جمع ہونے والے، ایک امام کے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جمع ہونے والے، اے اللہ ہم ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر کی ان برائیوں کو ختم فرما جن برائیوں سے ہے اللہ ہم ایک نہیں ہو رہے ہیں، جن خامیوں کی وجہ سے ہمارے اندر اتحاد نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ ان خامیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسجدیں ویران پڑی ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، جو بیوہ ہیں ان کی خدمت کرنے والا بنا، یتیموں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کا ضرورت مندوں کی ضرورت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ اس مسجد میں جتنے حضرات بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، خصوصاً انیس بیگم، یوسف احمد، فرحانہ بیگم، نجیب نظام، عبدالعلیم محبوب صاحب، محمد زید، کثیر الدین، محمد سلطان، افضل، سید عارف، محمد ظہیر الدین، محمد سعادت علی، محمد غوث، سید رفیع صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے ان کو ترقی عطا فرما تیرے نام سے، ان کے گھر میں برکت عطا فرما تیرے نام سے۔ اے اللہ زندگی میں چین عطا فرما نبی کی سنت سے، اے اللہ تیرے نام کے بغیر برکت نہیں، نبی کی سنت کے بغیر زندگی نہیں، اے اللہ تیرے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اے اللہ موت کوئی کسی کی رشتہ دار نہیں ہے، اے اللہ جو سب کو اپنا اپنے والا بنا لے گی، اے اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ حشر کے میدان میں قبر میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ اے اللہ اس قابل اور اس حالت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دے، خصوصاً اے اللہ الحاج محمد شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، محمد امانت علی جعفر صاحب، اجمیری بیگم، عبدالقادر، بلقیس بانو، زینت بیگم، محمد نبی زہرا بھی، نور جہاں عظمہ خاتون، سید شہاب الدین، محمد غوث صاحب اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین سکون راحت اطمینان عافیت نصیب فرما۔ محمد غوث صاحب اے اللہ جو گزشتہ جمعہ تک اس مسجد میں حاضر ہوتے رہے، اے اللہ اس مسجد سے بے انتہا محبت لگاؤ، ذمہ داروں سے بھی محبت لگاؤ جی، اے اللہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن اے اللہ ان کا نام ہمارے درمیان، ان کے اعمال ہمارے درمیان موجود ہیں، اے اللہ ان کے بال بال مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے نیک اعمال کا ان کو صلہ عطا فرما، ان کے غلطیوں پر اے اللہ خطاؤں پر اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، خصوصاً مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، بورا اور کشمیر اور فلسطین شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلم امہ کو وہ طاقت و قوت عطا فرما جو دشمن کا سامنا کرنے کی
کی ضرورت پڑتی ہے، ان طاقتوں سے، روحانی اور جسمانی طاقتوں سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ، جتنے حضرات بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں ان کے لبوں سے نکلنے والے آمین کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل حال عطا فرما۔ اے اللہ، اس نماز کو قبول فرما۔ آج جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا، آرزو، امید ہے، مولا ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما۔ اے اللہ، اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔